بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام، عراق، جزیرہ خوزستان، عراق، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح ہوئے۔ بلوچستان کا کچھ حصہ بھی فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جو ان کی رائے ہوتی تھی اکثر وہی بات پیش آ جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بہت سی آراء مذہب کے احکام بن گئیں۔ کئی موقعوں پر خود اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی تائید فرمائی، جیسے کہ نماز کے اعلان کے لیے جب ایک طریقہ طے کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا ناقوس بجا لیا جائے، کسی نے نکارہ بجانے کی رائے دی، کسی نے آگ جلانے کی بات کہی، لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کیوں نہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو نماز کی منادی کیا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ چنانچہ یہ پہلا دن تھا جب اذان کا طریقہ شروع ہوا، اور در حقیقت اذان سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بدر کے قیدیوں کو معاملہ پیش آیا تو جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی وہی بھی اسی کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہلے شرعی پردہ نہیں کرتی تھیں کیونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اس بات کا خیال آیا، آخر انہوں نے عرض کر ہی دیا کہ اے اللہ کے رسول، پردہ کرایا کریں۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں وحی کا انتظار تھا۔ آخر پردے کی آیت نازل ہوئی اور تمام مسلمان عورتوں پر پردہ فرض ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ نماز جنازہ پڑھ دیں، لیکن اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ منافق کے جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اس میں منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ رائے دی اے امیر المؤمنین، میری رائے ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست ہے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قرآن کو ایک جگہ جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار ان سے یہ بات فرمائی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسا کیا جائے۔ اس طرح قرآن ایک جگہ جمع کیا گیا، ورنہ پہلے یہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے پاس تھا، اور ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے ممکن ہوا۔ اس قسم کے کئی اور واقعات بھی پیش آئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی درست ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ جب صحابہ وغیرہ کے روزینے مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزینہ سب سے پہلے مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کے مقرر کیے جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بنو ہاشم سے شروع کیے گئے، ان میں بھی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کی گئی۔ بنو ہاشم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں قریب بنو امیہ تھے، پھر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل، پھر عبد العزیٰ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو عدی 5ویں نمبر پر تھا۔ اسی درجے میں اسے رکھا گیا، اسی ترتیب سے سب کے نام لکھے گئے۔ تنخواہوں کی مقدار میں بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا۔ سب سے زیادہ تنخواہیں اصحاب بدر کی تھیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اصحاب بدر میں شامل نہیں تھے، یہ بدر کی لڑائی کے وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کی تنخواہیں اسی حساب سے مقرر کی۔ ازواج مطہرات کی تنخواہیں 12 ہزار مقرر کی اور یہ سب سے زیادہ مقدار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ
اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقرر کی۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا آپ نے میری تنخواہ اسامہ بن زید سے کم مقرر کی ہے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تجھ سے اور اسامہ کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر خلافت کے کام انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت دوستانہ انداز میں پورے خلوص سے مشورہ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المقدس جانا پڑا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد درجے پاس اور لحاظ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ یہ ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اپنی پوری خلافت کے دوران ان کا حال ایک طرف تو کچھ اس طرح تھا، روم اور شام کی طرف فوجیں بھیج رہے ہیں، کیسر و کسرا کے سفیروں سے بات چیت کر رہے ہیں، اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، گورنروں کے نام احکامات لکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف حال یہ تھا کہ بدن پر جو لباس ہے اس میں 12 پیمد لگے ہوئے ہیں، صحرا کی ریت پر کوڑے کا تکیہ بنائے سو رہے ہیں اور پسینہ ریت پر بہہ رہا ہے، سر پر پھٹا ہوا امامہ ہے، پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں اور کندھے پر پانی کی مشک اٹھائے جا رہے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے گھروں کا پانی بھرنا ہے۔ راتوں کو شہر کا گشت لگایا جا رہا ہے، کسی بدو کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اپنی زوجہ محترمہ کو اس کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں۔ رات کو کسی بیوہ کے بچے بھوک سے روتے سنائی دے گئے تو گھر سے کھانے پینے کی چیزیں بوری میں ڈال کر اپنی کمر پر لاد کر اس کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں۔ خادم خود اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نہیں اٹھانے دیتے۔ خلافت کے کام کرتے کرتے تھک گئے تو مسجد کے فرش پر ہی لیٹ گئے۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنا پڑ گیا تو کوئی خیمہ یا شامیانہ ساتھ نہیں لے جا رہے، کسی درخت کے نیچے چادر بچھائی اور لیٹ گئے۔ احنف بن قیس اور عرب کے رئیسوں نے ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا پروگرام طے کیا۔ وہاں گئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستینیں چڑھا رکھی ہیں اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ احنف بن قیس پر نظر پڑی تو بولے آؤ تم بھی میری مدد کرو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے اور تم جانتے ہی ہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک شخص نے کہہ دیا امیر المؤمنین آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، کسی غلام سے کہہ دیں وہ ڈھونڈ لائے گا۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے۔ شام کے سفر میں قضاء حاجت کے لیے اونٹ سے اترے، آپ کے غلام اسلم ساتھ تھے، واپس لوٹے تو ان کے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ادھر اہل شام استقبال کے لیے آ رہے تھے، جو آتا پہلے اسلم کی طرف متوجہ ہوتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے۔ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ کیسے امیر المؤمنین ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کی نظریں دراصل عجبی شان و شوکت کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن وہ یہاں انہیں کہاں نظر آئے گی۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اس میں فرمایا لوگوں میں ایک زمانے میں اس قدر غریب تھا کہ لوگوں کو پانی بھر کر دیا کرتا تھا، وہ اس کے بدلے مجھے چھہارے دے دیتے تھے، وہی کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ یہ کہا اور منبر سے اتر گئے۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کرنے کے لیے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میری طبیعت میں غرور آ گیا تھا، یہ میں نے اس کا علاج کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نکاح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد بھی کثرت سے ہوئی۔ ان میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ممتاز ہیں کہ وہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ نرینہ اولاد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہوئے، یہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ آگے چل کر ان کے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ فقیہ ہوئے، وہ مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقیہوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت عالم فاضل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو ساری دنیا میں اسلام عام ہوتا۔ غرض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کو شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔